حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرعم بن حام جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں قطبی قوم پروان چڑھی اور فرعونیوں کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا۔ فرعون رمسیس دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک نبی پیدا کرے گا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اسی کے ہاتھوں تمہیں موت بھی آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ وہ ان سے گھٹیا اور ادنا کام کراتا، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے گا۔ چنانچہ فرعون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام آیارخہ تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ ماں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی کہ بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس نومولود کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ عیارخہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی، ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلی جاوے۔ چنانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہیں۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندیاں اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ کو پیش کیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئی اور کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی بھی لگتی تھیں۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا تو یہ سیدہ آسیہ ہی تھیں جن کے بروقت اطلاع اور مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آسیہ حضرت موسیٰ کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھیں۔ چنانچہ جب موسیٰ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ اپنے شوہر رمسیس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھیں اسی لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھیں کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا اور فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتیں میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کرا دیے لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخر کار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر بھی فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک
فرعون کی بیوی آسیہ، جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسری حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ جب حضرت موسیٰ ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رمسیس ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا من فتح ثانی فرعون بن چکا تھا، اور وہی اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔